یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں جن کو قرآن مجید کبھی متقی کہتا ہے، کبھی قرآن مجید ان کو محسنین کہتا ہے، اور کبھی قرآن مجید انہیں جو ہے مومنین کہتا ہے، اور ہم اپنی زبان میں اس کو کہتے ہیں جی یہ ولی اللہ ہے، ہم اس کو اپنی زبان میں اللہ والا کہہ دیتے ہیں، ہم اس کو اپنی زبان میں درویش کہہ دیتے ہیں، ہم اس کو اپنی زبان میں صوفی کہہ دیتے ہیں، ہم اس کو اپنی زبان میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کا مقرب بندہ کہہ لیتے ہیں۔ تو یہ کون ہوتے ہیں صوفی؟ یہ درویش کون ہوتے ہیں؟ جو چولے ڈالیں وہ درویش ہوتے ہیں، جن کے پاس تسبیح لمبی ہو وہ متقین ہوتے ہیں، وہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں، جنہیں بال بہت زیادہ لمبے رکھے ہوں وہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں، جو تویز زیادہ دیں وہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کے ولی کون ہوتے ہیں؟ تو آئیے ذرا قرآن مجید میں دیکھتے ہیں کہ اللہ کے ولی کون ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے سورۃ الزاریات میں ارشاد فرمایا ان المتقین فی جنات وعیون، فرمایا جو اللہ کے ولی ہیں متقین ہیں کل قیامت کے دن جنت میں اور چشموں میں ہوں گے۔ آخذین ما آتاہم ربہم انہم کانوا قبل ذالک محسنین، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے دست کرم سے نعمتیں دے رہا ہوگا اور وہ لے رہے ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں بڑے نیکوکار تھے، یہ محسنین تھے دنیا میں یہ لوگ۔ اب ان کی نیکیاں کیا ہیں؟ سنیے آگے ارشاد فرمایا کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، ایک تو یہ راتوں کو سوتے بہت کم تھے، ایک تو ہے نا ہم کہ سو گئے بس اور پھر اس وقت آنکھ کھلی جب فجر کا وقت ہو گیا، لیکن کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، یہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں نا یہ راتوں کو بہت کم سوتے ہیں، یعنی باقی شب بیداری کے اندر اللہ کی عبادت میں رہتے ہیں۔ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، کچھ دیر سوتے ہیں، ظاہر ہے جب بندہ سوتا ہے تو غفلت طاری ہوتی ہے، جب بیدار ہوتے ہیں تو پھر ہاتھ کھڑے کر کے اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرنے لگ جاتے ہیں، یا اللہ جو تھوڑی دیر سوئے ہیں غفلت میں گزاری ہے یہ ہمیں معاف کر دے۔ شہری کے وقت پہ استغفار کرتے ہیں۔ اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں جو راتوں کو اس کی عبادت کرتے ہیں اور تھوڑا سوتے ہیں، شہری کے وقت اٹھ کے اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے ہیں، یہ تو ہوگی نا ان کی، وہ اللہ کی بندگی کرتے ہیں۔ اب دیکھ لیجیے اللہ کے بندوں سے پیار کیا کرتے ہیں۔ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، فرمایا اللہ نے جو ان کو مال دیے ہیں نا ان مالوں کو صرف اپنی ذات پہ نہیں خرچ کرتے، ان مالوں کو صرف اپنی ضروریات میں خرچ نہیں کرتے، بلکہ جو ان کے پاس مانگنے والا آ جاتا ہے اس پہ بھی خرچ کرتے ہیں۔ والمحروم، اور جو لوگ ضرورت مند ہیں لیکن وہ بڑے خوددار ہیں، وہ بڑے جو ہے وہ غیور قسم کے لوگ ہیں، وہ ہاتھ پھیلانا اپنی توہین سمجھتے ہیں لیکن ہیں ضرورت مند، تو فرمایا یہ ان کے گھر میں پہنچ کے اپنا مال ان پہ خرچ کرتے ہیں۔ یہ ہیں اللہ کے ولی، جو آنے والوں پہ بھی خرچ کرتے ہیں، جو ضرورت مند ہیں اور اپنے گھروں کے اندر موجود ہیں، خوددار ہیں، غیور ہیں، آتے نہیں، یہ خود جا کے ان کے گھر میں ان پہ خرچ کرتے ہیں، یہ ہوتے ہیں اللہ کے ولی۔ اور بھی اگر قرآن مجید میں آپ اولیاء کرام کا مقام پڑھیں، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فرمایا اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں نا وہ رات کے پچھلے پیر اپنے بستروں سے الگ ہو جاتے ہیں اور اپنے رب کو وہ اللہ کے ڈر سے، اس کی رحمت کی امید سے اس کو پکارتے ہیں۔ یہ ان کی عبادت ہے اللہ کے ساتھ، اور ان کی جو بندوں کے ساتھ محبت ہے وہ کیا ہے؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ وہ اللہ کی محبت کے لیے اس کے بندوں پہ رزق خرچ کرتے رہتے ہیں۔ تو خدمت خلق یہ اولیاء کرام کا خاص جو ہے وہ شیوا ہے، اور ایک قانون قرآن مجید کے اندر جو دیا گیا ہے، جو قرآن مجید نے ہمیں جو ہے وہ سکھایا ہے، وہ یہ ہے وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، سورہ رعد کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا وہ وجود جو لوگوں کے لیے نفع آور بن جاتا ہے، لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے، جو وجود، کوئی بھوکا ہے تو اس کو کھانا کھلا دیا، کوئی پیاسا ہے تو اس کو پانی پلا دیا، کوئی ضرورت مند ہے اس کی ضرورت پوری کر دی، کوئی بیچارہ جاہل ہے اس کو علم پڑھا دیا، اس کو علم کا چراغ دے دیا، کوئی راستہ بھٹکا ہوا ہے اس کو سیدھا راستہ بتا دیا، جو وجود لوگوں کے لیے فائدے مند ہے فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، فرمایا اللہ اس کو زمین میں بقا عطا فرما دیتا ہے۔
اس کو زمین میں بقا عطا فرما دیتا ہے۔ اگر آج حضرت سیدنا بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کا نام زندہ ہے، وہ اپنی قبر میں بھی زندہ ہیں، حضرت داتا گنج بخش علی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، اگر آج صدیاں گزر جانے کے بعد آج ان کا نام بھی زندہ ہے، ان کا پیغام بھی زندہ ہے، ان کی فکر بھی زندہ ہے، اور لوگوں کے دلوں میں ان کا پیار ہے، تو وجہ کیا ہے؟ انہوں نے ساری زندگی ایک ہی کام کیا ہے، یا تو ان کو ہدایت دے کر دوزخ سے بچایا ہے، جیسے کہ بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 22 خاندانوں کو داخل اسلام کیا ہے، لوگوں کو جہنم سے بچایا، ان کا بھلا کیا، اور یا جو بھی آیا اس کو اتنا لنگر کھلایا کہ وہ ساری زندگی ان کا گرویدہ ہی رہا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ جل شانہ نے آج ان کو باقی رکھا ہوا ہے۔ تو فقیر کا یہ مزاج ہوتا ہے، درویش کا یہ مزاج ہوتا ہے کہ جو اس کے پاس آیا ہے اس کو روحانی غذا بھی ملے اور اس کو جسمانی غذا بھی ملے۔ حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اٹھ کھڑکا دکڑ وجے تتھا ہووے چلا، آن فقیر کھا کھا جان تے راضی ہووے بلا۔